بھٹی صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ ایک طرف گورنر راج کی بازگشت آ رہی ہے، دوسری طرف بار کونسلز اور حکومت ایک پیج پہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو قانون سازی اس پہ کرنی پڑے گی. تو کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ اس ملک کا فیوچر؟ ڈالر سر پہ کھڑا ہے، معیشت بدحال ہے، آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا، پاکستان کی ریٹنگز نیگیٹو ہو گئی ہوئی ہیں میرے بھائی. بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے 3.5 سال یعنی 3 سال 7 ماہ 25 دن میں 58 روپے جو ہے وہ ڈالر جو ہے مضبوط ہوا. ان 3.5 مہینوں میں 54 روپے ڈالر مضبوط ہوئے. 35 ارب ڈالر ہم نے اس سال ادائیگیاں کرنی ہیں باہر، وہ بڑھ گیا ریٹ. عام آدمی رل گیا ہے. آج بھی جو آج کی اخباریں اس میں بھی تھا کہ 2-2.5 روپے کے 3 روپے بجلی کے یونٹ بڑھے ہیں. عام آدمی رل گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر میں سنی تو میں شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم ہیں، ہم تو توقع کر رہے ہیں کہ وہ پاک پتن کے جو مانیکا فیملی کی کرپشن کہانیاں سناتے رہے ان کو لائیں، ان کے مقدمے کریں، فرح صاحبہ احسن جمیل گجر پر مقدمے کریں اور بزدار تونسا کے بزداروں پر مقدمے کریں. جو 3 آڈیوز ہمیں دکھائی ہیں ان کو عدالت میں لے کے جائیں، اور باقی بی آر ٹی معلم جبہ ہیلی کاپٹر کیس سب جو کہہ رہے ہیں کہ جو نوٹس نہیں لیا، اب تو نیب کا چیئرمین بھی بدل گیا ہے، اب وہ انکوائریاں شروع کروائیں اور ان کا دودھ پانی کا پانی کریں. دوسری بات بلاول بھٹو صاحب کی تقریر. بلاول بھٹو صاحب اس ملک میں واقعی 2 آئین ہیں، 2 قانون ہیں، ایک امیر کا اور ایک غریب کا. آپ نے اپنے والد صاحب کے مقدمے کراچی شفٹ کر لیے، نیب کو ختم کر دیا، اور آپ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو عدالتوں میں ہمیشہ ریلیف ملتا ہے. عمران خان صاحب کو اس کہاں سے ملا امانت دیانت اور صداقت کا سرٹیفکیٹ؟ اسی عدالت سے. نواز شریف صاحب 8 ہفتے جاتی عمرہ اور آپ لندن کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہی عدالتوں کی وجہ سے. مریم نواز صاحبہ ضمانت پر کس وجہ سے ہیں؟ انہی عدالتوں کی وجہ سے. حمزہ شہباز اور شہباز شریف کس لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن گئے تھے؟ انہی عدالتوں کی وجہ سے. اور یہ جو 18 یا 28 کے قریب یا 24 کے قریب ضمانتوں پر ہیں وزیر، یہ کن کی وجہ سے ضمانتوں پر ہیں؟ انہی عدالتوں کی وجہ سے. اچھا پھر ہے عظمہ بخاری صاحبہ وکیل ہیں، میرے لیے بڑی قابل احترام ہے. کیا پارٹیوں میں جمہوریت ہے؟ وہ تو میں بتا چکا کیا ہوں. مریم آپ کہتی ہیں کہ 11ویں نمبر پر آئے ہیں جسٹس منیب. مریم نواز صاحبہ کتنے نمبر پر آتی ہیں سینیورٹی اور جدوجہد کے لحاظ سے؟ بلاول بھٹو کتنے نمبر پر آتے ہیں سینیورٹی اور جدوجہد کے لحاظ سے؟ پھر آگے آئیں. یہ کیوں تقسیم کر رہے ہیں آپ عدلیہ کو؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے آپ کا؟ یہ تو فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے. کل اس فیصلے کے آنے سے پہلے یعنی آپ کیا کہتے ہیں؟ ایماندار ججز کے شامل کریں، یعنی اس کا مطلب ہے باقی سارے بے ایمان جج بیٹھے ہیں. ترازو ٹھیک کرنا ہوگا. کیا ترازو غلط ہو گیا ہے؟ اب جوڈیشل کو اینٹی پی ایم مریم صاحبہ نے کہا جوڈیشل کو. یہ بھٹی صاحب یہ آپ نے اور میرے جیسے عام آدمی نے کہا ہوتا ہے. میری بات آپ سے بات کر رہا ہوں، میری بات تو سنیں سر، ایک منٹ سن تو لیں. بھٹی صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ میں نے یا آپ نے کہا ہوتا جوڈیشل کو، ہمارا بھی کانٹیمپٹ لگی ہوتی ہے، ہم جیلوں میں ہوتے. اب کنٹینیو کریں. یہ بات صحیح ہے، بڑے لوگوں کے لیے قانون ڈیفرنٹ ہے. اچھا اینٹی پی ایم ایل این مطلب کہ اس میں حامی بھی ہیں پی ایم ایل این کے کچھ ججز جو پی ایم ایل این کے حامی ہیں. بینچ فکسنگ یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بغاوت پر مجبور نہ کیا جائے، اور دھمکیاں، دھوس، دھاندلی. کل ہم عمران خان صاحب کو یہی کہہ رہے تھے کہ اداروں پر فائرنگ نہ کریں، آج ان سے درخواستیں کر رہے ہیں. یہ کب ہوا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کے آئین کو اور رولز کو ختم کرنا ہے؟ اس فیصلے کے بعد. یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ فیصلہ اگینسٹ آ گیا ہے. یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ پہلے بھائی کتنی اچھی عدلیہ ہے جس نے کہا حمزہ شہباز غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ رہیں گے. کتنی اچھی عدلیہ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ بادی و نظر میں ڈپٹی سپیکر کی رولنگ غیر قانونی ہے مگر وہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ رہیں گے. کتنی اچھی عدلیہ. اچھا خطرہ اندر سے، خدا کے لیے اندر سے خطرہ کہاں سے؟ بھٹی صاحب مجھے اب ایک سوال کا جواب دیں. یہ تو آپ میری بات سنیں. اب آپ مجھے بتائیں، ان سارے مسئلوں کو چھوڑیں، یہ تو ان کی ہیڈک ہے. واٹ از دا موو فارورڈ؟ میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پاورفل ترین پولیٹیکل لیڈر ہیں. جس نے بات کرنی ہے، خواہ کوئی ادارہ ہے، خواہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، خواہ وہ گورنمنٹ ہے، آگے جانے کے لیے، الیکشن کے لیے، اصلاحات کے لیے، وہ عمران خان سے بات کرنی ہے. پنجاب ان کے پاس، کے پی ان کے پاس.
آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا دل بڑا کر کے ان سے مذاکرات کرنی نہیں چاہیے ان اصلاحات کے اوپر، یہ الیکشن کمشنر کے اوپر، ایون الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر؟ اور اگر عمران صاحب نہیں کر سکتے، وہ ان کی ایک انا بھی ہے، ان کی ایک ایروگنس بھی ہے، ان کا ایک اصول بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کرپٹ نہیں ہے، جو بھی ریزن ہے وہ نہیں کر سکتے، اپنی اس سے بلند نہیں جا سکتے، جو وہ سوچ رکھ رہے ہیں اسے ان سے نہیں مل سکتے، تو سمپلی اسمبلیاں توڑ دیں، الیکشن ہو جائیں گے کال. کیا کہتے ہیں بھٹی صاحب؟ ہاں بالکل اس پہ آتا ہوں. تو میری درخواست ہے، آخری جملہ بات آپ نے کاٹ دی، میری درخواست ہے خدا کے لیے یہی عدلیہ ہے جو ہماری تنقید کریں، تذلیل اور تحقیر نہ کریں، اور اسی عدلیہ سے آپ کو بھی ریلیف ملا ہے، آپ کے مخالفین کو بھی ملا ہے. اب میرے سوال کے جواب پہ آ جائے نا جلدی سے. دو چار ادارے بچ گئے. عزوہ صاحب آپ کے پاس آؤں گا، بس ایک منٹ جواب دے دیں، بہت ٹائم ہے، ٹینشن نہ لیں. اب بات یہ ہے کامران بھائی کہ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اس چیف الیکشن کمشنر کو بدل دیا جائے جن میں ان کی رائے شامل تھی. تو اب کیسے بدلا جائے؟ یعنی ایسے ہی بدلا جائے کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا اور بدل دیا، نون نے کہہ دیا بینچ بدل دیا، یعنی اس طرح کر دیا جائے؟ یہ تو پھر بنانا ریپبلک ہو گئی. بات یہ ہے کہ آپ کی انائیں بڑی ہو گئیں، آپ کی ضدیں بڑی ہو گئیں، آپ کی شخصیت بڑی ہو گئی ہے، ملک چھوٹا رہ گیا ہے. عمران خان صاحب کو اب بات کرنا پڑے گی. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا، جیسے آپ نے کہا کہ میریکل ہو گیا کہ وہ پنجاب میں آ گئے، کے پی میں آ گئے، آزاد کشمیر میں آ گئے. ہاں تو اب ان کو بات کرنا پڑے گی، اب ان کو بات کرنا پڑے گی، بات سے ہی بات چلے گی، ورنہ ہم لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. یہ صرف ڈکلیئر نہیں ہوا کہ ملک دیوالیہ ہو گیا، ہماری ایل سی کو نہیں کھول رہا. بھٹی صاحب یہ جو مطالبہ ہے کہ الیکشن کمشنر جو کہ آئینی عہدہ ہے اس کو چینج کریں تب الیکشن میں جائیں گے، یہ تو پھر نہ ہونے والی بات ہے. پروڈیوسر صاحب اگر آپ مجھے بتا سکیں ریٹائر کب ہو رہی ہے الیکشن کمشنر تو میں ذرا اچھا ہو سکے گا. جی بھٹی صاحب اگر آپ کو پتا تو آپ بتا دیں. اور ان کو مسئلہ کیا ہے بھٹی صاحب؟ اس الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے؟ نہ کوئی گھپلا ہوا پنجاب کے الیکشن کے اندر، نہ کوئی پیسے چلے، نہ کچھ ہوا. یہ ضمنی انتخاب عمران خان جیت گئے. فنڈنگ. ہاں اب یہ کیا پرابلم ہے؟ عمران خان صاحب کیوں پڑے ہوئے الیکشن کمیشن کے پیچھے؟ جی بھٹی صاحب. پہلی بات تو یہ کہ آج آپ کو میں نے جیلس دیکھا اپنے آپ سے کہ عظمہ صاحبہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی، میری ساری آپ کی کھچائی کر رہی تھی. اس کو اگر آپ اس پہ رشک میں لے گئے تو آپ کی وہ ہے جناب، کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کی کھچائی کر رہی تھی. ہمیشہ ان کو پازیٹیو لیتا ہوں. ہاں بھی پازیٹیو، کوئی بات نہیں. اچھا میں نے بھی پازیٹیو بات کی ہے، میں نے بھی پازیٹیو بات کی ہے. جی نیگیٹو تو میں ہی بیٹھا ہوں ادھر بھائی. اور دوسری بات اب اور جیلس ہو کامران بھائی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے سچ کہا ہے کہ یہ کوئی جنگل کا قانون ہے، کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ آپ مجھے سویرے میں نے کہا کسی کے باپ کا قانون ہے، میں نے یہ کہا ہے. ہاں میں جنگل کا کر دیتا ہوں، باپ کا رہنے. میں میاں عمر محمود کو فون کروں کہ مجھے نہیں پسند بھائی کامران شاہد، ہٹا دو اسے، مجھے نہیں پسند، کرنا دینا ہٹا ہی نہ دے. میں نہیں کروں گا، آخر پہ کہہ دوں گا کہ میں یہ مذاق کر رہا تھا. بھٹی صاحب کی نظر ہے کامران تمہارے شو پہ. جی بالکل. بھٹی صاحب بڑا نام ہے، میاں صاحب کو کال کریں، کہیں کہ جی میں آدھی قیمت پہ آ کے آپ کو ویورشپ دیتا ہوں. میاں صاحب سوچتے ہیں مجبوری نہ ہو جائے کہیں. جی بھٹی صاحب بولیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں عظمہ صاحبہ ہمیشہ دلیل سے اور بڑے لاجیکل جواب دیتی ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اچھا آج میں وہ قومی اسمبلی کا اگر جس طرح کی یہ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، اگر اس طرح کی اصلاحات کرنے کے لیے قرارداد پاس ہوئی ہے تو یہ ایک شرمناک دن ہے اور سیاہ ترین دن ہے عدلیہ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. آج یہ کر لیں گے، کل ان کو بھرنا پڑے گا. آج یہ بوئیں گے، کل ان کو کاٹنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں صرف 2-3 سوال ہیں. بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے بھی کبھی سوال کا جواب نہیں دیا. جنوری 2025 تک الیکشن کمیشن کی ڈیٹ ہے، یہ کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ تمام ججوں کو عزت دیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ تمام جج جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں؟ آپ نے نیب کو عزت دے دی، سارے قابل ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں؟ عزت دے دی، آپ نے ایف آئی اے کو عزت دے دی، آپ نے ووٹ کو عزت دے دی. علیم گروپ ترین گروپ ووٹ کو عزت مل گئی. ہمارے مقدر میں کچھ لوگ لکھے نہیں گئے. میں آپ کو بات کر رہا ہوں. پورے پروگرام میں 2 بندوں نے سبسٹنس پہ بات کی ہے، ایک علی نواز ایوان صاحب نے اور ایک کامران شاہد صاحب نے. باقی تو بھی سمجھ نہیں آیا سوال کیا چل رہا ہے، جواب چلا چل رہا ہے.
کیا ہو گیا یار؟ آپ لوگ ٹریننگ لے کے آئے عظمیٰ صاحبہ، آپ اور ارشاد بھٹی صاحب، کہ آپ نے پہلے اینکر کے سوالوں کا جواب دینا، جس طرح میرے بھائی علی لواز ایوان نے دیا جو آج کے مین آف دا میچ اور میں مین آف دا سیریز ہوں. اور مجھے دیجیے ویورز، یہ معاملے چلتے رہیں گے. چیف الیکشن کمشنر جنوری 2025 تک ہے، سیریس بات. اب عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ کہ جب تک وہ چینج نہیں ہوں گے، جب تک الیکشن کے لیے نہیں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوری 2025 تک عمران صاحب پھر ویٹ کریں. کیونکہ الیکشن کمشنر کو تو شہباز شریف صاحب کی کیا ضرورت ہے کہ جی وہ کہیں جی میں الیکشن کمشنر کو ہٹا دوں گا، میں ایگریمنٹ کرنے لگا ہوں. یا عمران خان صاحب کا کیا وہ بنتا ہے پیمانہ کہ جی وہ کہیں اور وہ تجویز پیش کریں.